بڑی عدالت، بڑا کیس، بڑا فیصلہ۔ چودھری پرویز الہی نئے وزیر اعلیٰ پنجاب قرار۔ حمزہ شہباز کا انتخاب کالعدم، 186 ووٹ بحال۔ سپریم کورٹ نے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ غلط قرار دے دی۔ پنجاب کابینہ تحلیل، تمام صوبائی وزراء کو دفاتر خالی کرنے کی ہدایت۔ 11 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری۔ عدالتی حکم پر چیف سیکرٹری پنجاب نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ جی ہاں، چودھری پرویز الہی نئے وزیر اعلیٰ پنجاب قرار۔ حمزہ شہباز کا انتخاب کالعدم، 186 ووٹ حاصل کیے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نئے وزیر اعلیٰ پرویز الہی سے حلف لیں گے۔ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی دوست مزاری کی رولنگ اور حمزہ شہباز کا حلف کالعدم قرار۔ چودھری پرویز الہی کو بحیثیت وزیر اعلیٰ پنجاب حلف اٹھانے کا حکم۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے فیصلہ سنا دیا۔ حمزہ شہباز سمیت پوری کابینہ کو فوری دفاتر خالی کرنے کا حکم۔ سپریم کورٹ نے 11 صفحات پر مشتمل مختصر حکم نامہ جاری کیا، جس میں پرویز الہی کی درخواست منظور کرتے ہوئے ق لیگ کے مسترد شدہ 10 ووٹ درست قرار دیے گئے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ پرویز الہی کو منتخب وزیر اعلیٰ قرار دیا جاتا ہے۔ حمزہ شہباز منتخب وزیر اعلیٰ نہیں اور ان کا بطور وزیر اعلیٰ اٹھایا گیا حلف غیر آئینی ہے۔ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ صوبہ پنجاب میں آئین کے مطابق گورننس کی نفی اور عوام کے بنیادی حقوق کی صریحاً خلاف ورزی کی گئی۔ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی نے سپریم کورٹ کے حکم کو غلط سمجھا اور رولنگ دیتے ہوئے ق لیگ کے درست ووٹوں کو مسترد کیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پنجاب اسمبلی میں حمزہ نے 179 جبکہ پرویز الہی نے 186 ووٹ حاصل کیے۔ اس اعتبار سے پرویز الہی ہی وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں۔ عدالت نے حکم کی کاپی فریقین کو فوری فراہم کرنے کی ہدایت کی اور حمزہ شہباز سمیت پوری کابینہ کو فوری دفاتر خالی کرنے کا حکم دیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں مزید کہا گیا کہ اس کیس میں بنیادی سوال آرٹیکل 63A پر عدالتی فیصلے کے عمل درآمد اور بنیادی حقوق کا تھا۔ فل کورٹ بینچ تشکیل دینے کے لیے دیے گئے دلائل میں آئینی سوال نہیں اٹھایا گیا۔ سپریم کورٹ کے 2015 کے جسٹس عظمت سعید شیخ کے فیصلے سے متعلق دلائل اس کیس میں قابل قبول نہیں۔ جسٹس عظمت سعید کے تحریر کردہ فیصلے میں پارٹی سربراہ سے متعلق پاسنگ ریمارکس تھے جو آئین کے الفاظ سے مطابقت نہیں۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے 21ویں آئینی ترمیم کے فیصلے میں الگ سے تحریری نوٹ میں آرٹیکل 63A کا ذکر نہیں کیا تھا۔ فل کورٹ تشکیل دینے کی استدعا مسترد کی جاتی ہے۔ پارٹی سربراہ کے اختیارات کے حوالے سے سپریم کورٹ کے 8 رکنی بینچ کا فیصلہ آرٹیکل 63A سے متعلق نہیں۔ 18ویں اور 21ویں آئینی ترمیم سے متعلق بطور دلیل پیش کیا گیا فیصلہ اکثریتی نہیں تھا۔ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 63A کی جو تشریح کی وہ بالکل درست ہے۔ عدالت نے کہا کہ حمزہ شہباز حکومت کے تمام قانونی اقدامات برقرار رہیں گے۔ نئے وزیر اعلیٰ اور کابینہ چاہے تو ان اقدامات کو واپس یا ترمیم کر سکتی ہے کہ اس کا تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ تو سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ، چودھری پرویز الہی پنجاب کے وزیر اعلیٰ قرار۔ 11 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری۔ عدالتی حکم پر چیف سیکرٹری پنجاب نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نئے وزیر اعلیٰ پرویز الہی سے حلف لیں گے۔ گورنر ہاؤس لاہور بند، حلف برداری ایوان صدر میں رات 2 بجے ہوگی، جبکہ چودھری پرویز الہی خصوصی طیارے پر اسلام آباد روانہ ہو چکے ہیں۔ بات کریں گے ہمارے نمائندے لیاقت انصاری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لیاقت انصاری، کہیے گا نو منتخب وزیر اعلیٰ پرویز الہی اپنی اسپیکرشپ کے دوران حمزہ شہباز کو پروڈکشن آرڈرز کے ذریعے اسمبلی بلاتے رہے بارہا، اور اب کی بار تو گھر بھجوا دیا۔ ہاں بالکل آپ نے درست کہا ہے۔ 1 اپریل کو سردار عثمان بزدار کے وزیر اعلیٰ کے منصب سے استعفے کے بعد جو بحران شروع ہوا تھا وہ مختلف نشیب و فراز اختیار کرتا ہوا، ضمنی انتخابات سے گزرتا ہوا، اب بالآخر سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ دوبارہ سے وزارت اعلیٰ کا منصب پی ٹی آئی اور مسلم لیگ قائد اعظم کو مل گیا ہے، اور اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی جو ہے وہ بالآخر وزیر اعلیٰ پنجاب کے منصب پر فائز ہو گئے ہیں، اور 2 بجے جو ہے آج رات ایوان صدر میں وہ اپنے منصب کا حلف اٹھائیں گے۔ ڈاکٹر عارف الوی صدر مملکت جو ہے وہ ان سے اس منصب کا حلف لیں گے۔ آج سپریم کورٹ کا فیصلہ سامنے آنے کے بعد جو ہے وہ چودھری پرویز الہی کی رہائش گاہ پر فوری جشن شروع ہو گیا۔ تمام پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی، پی ٹی آئی کے رہنما، عہدیدار، کارکن جو ہے وہ وہاں پر آئے اور جشن کا سماں تھا، مٹھائی تقسیم کی گئی اور چودھری پرویز الہی کو جو ہے وہ پھولوں کے
اس کے بعد جو ہے چونکہ سپریم کورٹ نے یہ حکم دیا تھا کہ گورنر ہاؤس میں حلف برداری کی تقریب 11 بجے ہوگی اور گورنر پنجاب حلف لیں گے، اور اگر گورنر پنجاب انکار کریں گے تو پھر صدر مملکت حلف لیں گے، لیکن چودھری پرویز الہی جو ہے وہ تقریباً 10:30 پونے 11 بجے جو ہے وہ گورنر ہاؤس پہنچ گئے۔ صرف چودھری پرویز الہی اور ان کے سٹاف کی گاڑی کو اندر جانے دیا گیا، باقی گورنر ہاؤس کے جو چاروں دروازے تھے ان کو بند کر دیا گیا۔ کسی مہمان کو، کسی میڈیا کو، کسی بھی اور شخصیت پی ٹی آئی کے مرکزی صوبائی رہنما کو جو ہے وہ گورنر ہاؤس کے اندر داخل نہیں ہونے دیا، اور گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے حلف لینے سے انکار کر دیا۔ وفاقی حکومت کی ہدایات پر جو ہے وہ بلیغ الرحمان نے جو ہے نہ صرف حلف لینے سے انکار کیا بلکہ گورنر ہاؤس کے دروازے بھی پی ٹی آئی کے تمام مہمانوں کے لیے بند کروا دیے گئے۔ اس کے بعد جو ہے وہ چودھری پرویز الہی اسلام آباد پہنچے، جہاں پر ڈاکٹر یاسمین راشد، چودھری وجاہت، میاں محمود رشید، ڈاکٹر مراد، موسیٰ الہی اور دوسرے رہنما موجود تھے، اور اب تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ چودھری پرویز الہی ان رہنماؤں کے ساتھ یعنی ڈاکٹر مراد راس، میاں محمود رشید، وجاہت حسین، موسیٰ الہی اور دیگر کے ساتھ اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ سیکرٹری اسمبلی محمد خان بھٹی بھی ان کے ہمراہ ہے۔ ایوان صدر پہنچتے ہی جو ہے وہ ڈاکٹر عارف علوی کے ساتھ ان کی 1 on 1 ملاقات ہوگی، اور اس کے بعد 2 بجے ایوان صدر میں تقریب ہوگی جس میں پی ٹی آئی کے اسلام آباد میں موجود سینئر رہنما جو ہیں وہ شریک ہوں گے، اور جو ساتھ میں مہمان گئے ہیں چونکہ یہ ہنگامی بنیادوں پر حلف برداری کی تقریب ہو رہی ہے تو اس طرح سے وہ مہمانوں کی ایک لمبی چوڑی فہرست نہیں ہے۔ اسلام آباد میں پی ٹی آئی کی جو سینٹرل لیڈرشپ دستیاب ہے یا ارکان اسمبلی جو اسلام آباد میں موجود ہیں وہ پی ٹی آئی کے رہنما اور مسلم لیگ قائد اعظم کے رہنما جن میں مونس الہی، حسین الہی جو ہیں وہ حلف برداری کی تقریب میں شریک ہوں گے۔ تو یوں جو 1 اپریل کو ایک سیاسی آئینی قانونی بحران پیدا ہوا تھا وہ مختلف مراحل طے کرتا ہوا، کبھی اسمبلی کے اندر لڑائی ہوئی، کبھی اسمبلی کے اندر جو ہے وہ گرفتاریاں ہوئیں، پھر 25 ارکان منحرف ہوئے، پھر 20 ضمنی انتخابات ہوئے، اور پھر اس کے بعد 5 ارکان کے مخصوص نشستوں پر نوٹیفکیشن کا تعطل پیدا ہوا، وہ بحران حل ہوا تو پھر یہ معاملہ سپریم کورٹ گیا۔ کئی بحرانوں کے بعد بالآخر پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب بننے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور ان کی یہ تصویر بھی طیارے کے اندر سے ہم دیکھ سکتے ہیں، ماسک لگائے، چہرے پر مسکراہٹ سجائے اسلام آباد کے لیے روانہ ہے جہاں وہ حلف اٹھائیں گے۔ لیاقت انصاری آپ کا شکریہ ادا کریں گے۔ چودھری پرویز الہی پنجاب کے نئے وزیر اعلیٰ منتخب۔ لاہور، راولپنڈی، ملتان، کراچی سمیت دیگر شہروں میں کارکنان کا جشن۔ کراچی میں نرسری کے مقام پر پی ٹی آئی کارکنوں کا جشن جاری، عوام سڑکوں پر نکل آئے، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پشاور، ملتان، کوئٹہ میں بھی تحریک انصاف کے کارکنان کی جانب سے جشن منانے کا سلسلہ جاری ہے۔ پارٹی ترانے بجائے جا رہے ہیں، پارٹی پرچم لہرائے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے بھی ڈالے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، اسی بارے جان لیتے ہیں، کراچی میں اس وقت موجود ہیں نوید کمال۔ جی نوید، بتائیے گا کہ لوگ کس طرح سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ان کے جو لیڈر ہیں وہ اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ منتخب ہو چکے ہیں۔ جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف کے جو نامزد امیدوار ہیں وہ عدالتی فیصلے کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے بن گئے ہیں، جس کے بعد جو ہے تحریک انصاف نے کراچی میں انصاف ہاؤس جو تحریک انصاف کراچی کا دفتر ہے یہاں پر ایک جشن کی کال دی، اور تمام جو کارکنان ہیں اور اپنے جو ان کے جو حمایتی ہیں یہاں پہنچنے کا کہا۔ بڑی تعداد میں یہاں پر کارکنان پہنچے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں کارکنان یہاں پر موجود ہیں۔ یہاں پر آتش بازی کا مظاہرہ بھی کیا گیا، جو مقامی کراچی کی قیادت ہے انہوں نے کارکنان سے خطاب بھی کیا۔ بلال غفار، ماجد جہانگیر اور دیگر جو رہنما انہوں نے خطاب کیا، اور انہوں نے عدالتی فیصلے کو سراہا۔ جو رہنما ان کا یہ کہنا تھا کہ انصاف کی جیت ہوئی ہے اور تمام کارکنان جیت کا جو ہے جشن منائیں۔ اس موقع پر جو ہے وفاقی حکومت کے خلاف تحریک انصاف کے کارکنان کی جانب سے نعرے بازی بھی کی گئی۔ اس وقت شارع فیصل پر یہ جشن جاری ہے۔ تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں اس کو جو ہے اپنی فتح کے طور پر منا رہے ہیں۔ یہاں پر آتش بازی کا شاندار مظاہرہ بھی کیا گیا۔ ٹریفک یہاں پر جو ہے جزوی طور پر معطل ہوا ہے، لیکن بہرحال 2 ٹریک جو ٹریفک کے لیے کھلے چھوڑے گئے ہیں۔ پولیس کی بھاری نفری یہاں پر تعینات ہے۔ کارکنان کی جو تعداد ہے کافی بڑی تعداد میں کارکنان یہاں پر پہنچے، اور مزید کارکنان یہاں پر پہنچ رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے نوید کمال، آپ نے کراچی کی صورتحال سے متعلق آگاہ کیا۔ نرسری کا یہ مقام ہے جہاں پر پی ٹی آئی کے کارکنان جشن منا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ لاہور کے لبرٹی چوک چلتے ہیں جہاں پر اس وقت ہمارے نمائندے ارسلان حیدر موجود ہیں۔ ارسلان، کہیے گا کہ یہاں پر جو کھلاڑی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو کاف لیگ کے کارکنان ہیں وہ موجود ہیں، کس انداز میں جشن منایا جا رہا ہے ان کی جانب سے؟
جی بالکل، جس طرح تمام شہروں میں جشن منایا جا رہا ہے، اسی طرح لاہور تو جو ہے وہ گڑھ مانا جا رہا ہے اب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، کیونکہ یہاں پر بڑی تعداد میں لبرٹی چوک میں جو ہے وہ ہمیشہ سے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جشن منایا گیا ہے۔ آج بھی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان بڑی تعداد میں فیملیز کے ہمراہ لبرٹی چوک میں موجود ہیں، اور لبرٹی چوک جو ہے وہ جیم پیک ہو کر رہ چکا ہے۔ میرے اطراف میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تمام وہ کارکنان ہیں جو رات کے اس پہر میں لبرٹی چوک کا رخ کیے ہوئے ہیں، اور یہاں پر آ کر جو ہے وہ اپنی جیت پر جو ہے یہ خوشی منا رہے ہیں۔ بنگڑے ڈالے جا رہے ہیں، پارٹی کے جو ترانے تھے وہ لگائے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی جا رہی ہے۔ کارکنان کے تاثرات بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی سر بتائیے گا، آپ لوگ بڑی تعداد میں ٹولیوں کی شکل میں یہاں پر آ رہے ہیں اور لبرٹی چوک جو ہے وہ جیم پیک ہو کر رہ گیا ہے، آج کی جیت کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام رانا عمر ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو لاہور میں یہ لبرٹی چوک میں ہم کھڑے ہوئے ہیں، ہم عمران خان صاحب کی قیادت پہ آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو یہ پنجاب میں امپورٹڈ حکومت تھی اس کو ہم نے مسترد کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو یہ سپریم کورٹ نے آج فیصلہ کیا ہے، اس سے وہ بائیکاٹ تو کر گئے ہیں لیکن عوام نے ان سے بائیکاٹ کر دیا ہے۔ آج حقیقی جمہوریت کی آزادی کی جنگ ہم لوگ جیتے ہیں۔ عمران خان صاحب، میں ایک وکیل ہوں اور ایک وکیل کی حیثیت سے آپ کو یہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس قوم کی جنگ لڑی ہے، آپ نے ہمارے بچوں کا مستقبل بچایا ہے۔ دیکھیں یہ کارکنان ہیں جن کے جذبات دیکھ سکتے ہیں آپ، کہ ان کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلے کو انہوں نے تسلیم کیا ہے اور اس پر کافی زیادہ خوش دکھائی دے رہے ہیں۔ لبرٹی چوک اس وقت جیم پیک ہو کے رہ گیا ہے، دونوں اطراف سے سڑکیں ہر طرح کی ٹریفک کے لیے مکمل طور پہ معطل ہیں، اور ٹریفک کو جزوی طور پر دوسرے اطراف پہ کیا جا رہا ہے، نعرے بازی کی جا رہی ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ ہلا گلا کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں یہاں پر جشن منا رہے ہیں، ٹریفک جیم ہے یہاں پر اور لوگ بڑی تعداد میں موجود ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان کے نعرے یہاں پر لگائے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پارٹی ترانے بھی بجائے جا رہے ہیں۔ ارسلان حیدر اور نوید کمال ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ دونوں کا شکریہ۔ آئین اور پارلیمنٹ کی بالادستی پر سمجھوتا نہیں کریں گے، وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا۔ آئین نے ریاستی اختیار پارلیمنٹ، انتظامیہ اور عدلیہ کو تفویض کیے ہیں۔ آئین نے سب اداروں کو متعین حدود میں کام کرنے کا پابند کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے اپنے ٹویٹ میں ایسا کہا گیا۔ انہوں نے مزید لکھا کہ کوئی ادارہ کسی دوسرے کے اختیار میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ عدلیہ کی ساکھ کا تقاضا اور کرین انصاف یہی تھا کہ فل کورٹ تشکیل دیا جاتا۔ جی ہاں، ان کا مزید کہنا تھا کہ انصاف نہ صرف ہوتا بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آتا۔ عدالتی فیصلے سے قانون دان برادری، سائلین، میڈیا اور عوام کی حصول انصاف کے لیے توقعات کو دھچکا لگا ہے۔ تو وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹویٹ کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ آئین اور پارلیمنٹ کی بالادستی پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ آئین نے ریاست اختیار پارلیمنٹ، انتظامیہ اور عدلیہ کو تفویض کیے ہیں۔ آئین نے سب اداروں کو متعین حدود میں کام کرنے کا پابند کیا ہے۔ کوئی ادارہ کسی دوسرے کے اختیار میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ عدلیہ کی ساکھ کا تقاضا اور کرین انصاف یہی تھا کہ فل کورٹ تشکیل دیا جاتا۔ انصاف نہ صرف ہوتا بلکہ ہوتا ہوا بھی نظر آتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ عدالتی فیصلے سے قانون دان برادری، سائلین، میڈیا اور عوام کی حصول انصاف کے لیے توقعات کو دھچکا لگا ہے۔ تو وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ ٹویٹ ہے آج کے فیصلے کے حوالے سے، اور ان کا کہنا ہے کہ آئین اور پارلیمنٹ کی بالادستی پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ تو دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت حکومتی اتحاد کا اہم اجلاس، مولانا فضل الرحمان، بلاول بھٹو سمیت دیگر رہنما اور وفاقی وزراء کی شرکت۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر غور کیا جا رہا ہے، عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کیا جائے یا نہیں، حکمران اتحاد نے سر جوڑ لیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت حکومتی اتحاد کا اہم اجلاس، مولانا فضل الرحمان، بلاول بھٹو سمیت دیگر رہنما اور وفاقی وزراء شریک۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر اس اجلاس میں غور جاری ہے، جبکہ ذرائع ایسا بتا رہے ہیں کہ عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کیا جائے یا نہیں، اس پر حکمران اتحاد نے سر جوڑ لیے ہیں اور مشاورت کا عمل تاحال جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت حکومتی اتحاد کا یہ اہم اجلاس جو کہ جاری ہے، مولانا فضل الرحمان، بلاول بھٹو سمیت دیگر رہنما اور وفاقی وزراء اس اجلاس کا حصہ ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس اجلاس میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر غور جاری ہے۔ ذرائع کا یہ بھی بتانا ہے کہ عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کیا جائے یا نہیں،
اس پر حکمران اتحاد نے سر جوڑ لیے ہیں اور مشاورت کا عمل تاحال جاری ہے۔ فل کورٹ کی استدعا مسترد کر کے غیر جانبداری کے اصول پر شب خون مارا گیا۔ حمزہ شہباز کا ایسا کہنا ہے، پاناما فیصلے کا تسلسل انصاف ہرگز نہیں، میری سیاست عہدوں کے لیے نہیں، خدمت کے لیے ہے، یہ ہار نہیں، جیت کی جانب ہمارا اگلا قدم ہے۔ جی ہاں، حمزہ شہباز کا کہنا ہے کہ پاکستان زندہ باد، فل کورٹ کی استدعا مسترد کر کے غیر جانبداری کے اصول پر شب خون مارا گیا۔ پاناما فیصلے کا تسلسل انصاف ہرگز نہیں، میری سیاست عہدوں کے لیے نہیں بلکہ خدمت کے لیے ہے، یہ ہار نہیں، جیت کی جانب ہمارا اگلا قدم ہے۔ اور ان کا ساتھ ہی لکھنا تھا کہ پاکستان زندہ باد۔ حمزہ شہباز کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا۔ پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ شہباز شریف قوم کو مزید مت آزمائیں، مستعفی ہوں، اسمبلیاں تحلیل کر کے الیکشن کی تیاری کریں۔ اسد عمر کا کہنا تھا کہ بند کمروں میں فیصلے کر کے مینڈیٹ چھینا گیا، اب ایسا نہیں ہوگا۔ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ پرویز الہی صاحب اوتھ لیں گے، وزیر اعلیٰ منتخب ہوں گے اور انہوں نے اپنے اختیارات عمران خان صاحب کو سونپے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ میں ان کی مشاورت سے چلوں گا۔ ہماری خواہش ہوگی کہ عوام کے پاس جایا جائے اور عوام سے ایک فریش مینڈیٹ لیا جائے، شفاف انتخابات کے ذریعے اور ایک ایسے الیکشن کمیشن کے ذریعے جو واقعتاً غیر جانبدار ہو اور فری، فیئر اور کریڈیبل الیکشن کرانے کا مستحق ہے۔ میں اب یہ کہوں گا شہباز شریف صاحب وزیر اعظم سے مزید قوم کو نہ آزمائیں، گریس شو کریں، مستعفی ہوں، اسمبلیوں کو ڈیزالو کریں اور نئے انتخابات کی تیاری کریں اور قوم کو موقع دیں کہ وہ اپنے نمائندے منتخب کر سکے اور جس پر قوم اعتماد کرے اسے حکومت بنانے کا اور قوم کو اس دلدل سے، اس بھمر سے نکالنے کا موقع دیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ نہیں ہوا تھا کہ جمہوری مینڈیٹ کسی اور کے پاس ہو اور بند کمروں کی سازشوں کو کے بنیاد کے اوپر اس عوام کے مینڈیٹ رکھنے والے سے اقتدار چھینا گیا ہو۔ لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ نہ صرف وہ لیڈر جو ہے وہ جھکنے کو تیار نہیں ہوا، بیرونی مداخلت بھی ہو گئی، دنیا کی بڑی طاقتوں نے بھی زور لگا لیا، لیکن اس سے بھی زیادہ بڑی بات کہ قوم اس لیڈر کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ پاکستان کے فیصلے کسی بند کمرے میں نہیں ہوں گے۔ کوئی جس کا دعویٰ ہے کہ وہ سب پر بھاری ہے، وہ 21 جولائی کی رات کو ایک اور خط لہرا کر پاکستان کی عوام کا مینڈیٹ نہیں چھین سکتا۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے کہا کہ عدالتی فیصلے میں انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا فل کورٹ کی تشکیل سے متعلق ہماری استدعا مسترد کر دی گئی، جس کے بعد عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کیا۔ ملک احمد خان کا کہنا تھا قانونی آپشن کا جائزہ لے رہے ہیں، آئینی حق استعمال کریں گے۔ پریس کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے عطا تارڑ نے بھی فیصلے کو مایوس کن قرار دیا۔ کوئی کسی قسم کا ابہام مسلم لیگ نون کے اندر نہیں ہے، ایک کلیئرٹی ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک فیصلہ پنجاب کے اوپر ایک ایسے شخص کو مسلط کر دے جس کا مینڈیٹ پنجاب کا نہیں ہے، اور یہ فیصلہ ملک کو، عوام کو اور زیادہ انتشار، فساد، انارکی اور تقسیم کی طرف لے کر جائے گا۔ اس لیے تمام سیاسی جماعتوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں فل کورٹ چاہیے۔ یہ آئین کی تشریح کا معاملہ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بینچ جو آلریڈی متنازع ہو گیا ہے، یہ فل کورٹ کی پٹیشن نے آلریڈی اس بینچ کو کے اوپر عدم اعتماد کر دیا تھا۔ فل کورٹ جب مسترد ہوا تو وہ عدم اعتماد آج ہمارے وکلا نے سپریم کورٹ کے اندر اس کو بائیکاٹ کر کے کارروائی کو بھی کر دیا تھا کہ آج جو بھی فیصلہ آئے گا وہ نہ پاکستان کی عوام کو قابل قبول ہوگا، نہ فریقین کو قابل قبول ہوگا۔ یہ مسئلہ آئینی ہے، پارلیمانی ہے۔ جب بینچ بنا تب سے لے کر آج تک کے فیصلے تک انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ فل کورٹ اس لیے نہیں بنایا گیا کہ اگر فل کورٹ بن جاتی تو آج کا فیصلہ مختلف ہوتا۔ اب آئین کی بالادستی، پارلیمان کی بالادستی اور عدلیہ کو ان چیزوں سے، جکڑی ہوئی چیزوں سے نکالنے کی جدوجہد کا آغاز ہوا ہے۔ ہم نے اس کے بعد کورٹ کی پروسیڈنگز کو بائیکاٹ کیا، یہ تقاضا کرتے ہوئے کہ ہمیں
इंसाफ की तवक्को नहीं है। एनीवेज वी रिजर्व आवर राइट, हम अपने लीगल ऑप्शंस पे गौर कर रहे हैं। हम इस फैसले को समझते हैं कि ये अदालती तारीख के उन फैसलों में से एक फैसला होगा जो कि गलत नताइज कायम करता है। आप एक मुंतखब वजीर आला के वोट के तकद्दुस को पामाल करते हैं और इसको अगर नाम दिया जाए तो क्या दिया जाए कि ये जमहूरियत पे शब खून मारा गया है, फेस देखा गया है, केस नहीं देखा गया। उधर शेख रशीद कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला दिया, अदालत उस्मा पर हमला करने वाले कब्जा ग्रुप को शिकस्त हुई। इमरान खान को सलाम पेश करता हूं जिनकी मेहनत से ये मुमकिन हुआ। परवेज इलाही को वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद देते हैं। उमर अता बंदयाल साहब ने, मुनीब साहब ने और एजाजुल हसन साहब ने एक तारीखी फैसला दिया और वो साजिशी टोला जिसने प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठकर इत्तेहादियों के नाम पर गंदी और परागंदी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। एक ऐसा कब्जा ग्रुप शिकस्त से दोचार हुआ है कि जिसने सुप्रीम कोर्ट पर हमले किए, अदालतों के खिलाफ नाजेबा जबान इस्तेमाल की, इत्तेहाद के नाम पर उन्होंने मुल्क में इंतशार की बात की। इस अजीम फैसले पर नए मुंतखब चीफ मिनिस्टर परवेज इलाही को और ख़ास तौर पर इमरान खान की उन मेहनतों को सलाम पेश करता हूँ जिसने 20 में से 15 सीटें जीत कर फतेह को यकीनी बनाया और इंशाअल्लाह अनकरीब मरकज़ में भी सच और हक की फतह होगी और इमरान खान का झंडा कामयाबी से लहराएगा। तो वज़ीर आला पंजाब की हल्फबरदारी तकरीब चौधरी परवेज इलाही इस्लामाबाद पहुंच गए। मोनिस इलाही, चौधरी वजाहत हुसैन, मियां महमूद रशीद भी हमरा है, जबकि परवेज इलाही ऐवान सदर में बतौर वज़ीर आला पंजाब का हल्फ उठाएंगे। तकरीब हल्फबरदारी ऐवान सदर में रात 2 बजे होगी। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे उमर जट से। उमर जट, बताइएगा, चौधरी परवेज इलाही इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, ऐवान सदर में तैयारियां मुकम्मल हैं हल्फबरदारी की? जी बिल्कुल, ऐवान सदर में तो हल्फ की तैयारियां पहले से ही मुकम्मल कर ली गई हैं और जैसे ही ये बताया गया कि वहां पर हल्फबरदारी की तकरीब होगी तो वहां पर तैयारियां शुरू कर दी गई थी। अब 2 बजे ये तकरीब है और उसमें शिरकत के लिए और हल्फ उठाने के लिए परवेज इलाही इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। खसूसी तैयारी के जरिए परवेज इलाही इस्लामाबाद पहुंचे। उनके हमरा चौधरी वजाहत भी हैं, हुसैन इलाही भी उनके हमरा हैं, जैन कुरैशी। इसके अलावा इतलात ये हैं कि शाह महमूद कुरैशी भी उनके साथ ही यहाँ इस्लामाबाद में पहुंचे हैं और अब ये 2 बजे तकरीब होगी और यहाँ से फिर तमाम जो मेहमान हैं इस तकरीब के, जिन्होंने शिरकत करनी है, उनको भी दावतनामे वक्त पर पहुँचने के भिजवा दिए गए हैं और अब यहाँ पर जो पीटीआई के रहनुमा हैं वो भी शरीक होंगे। इसके साथ जो वजीर रहे पीटीआई के साहब का, वो भी इसका हिस्सा होंगे और बहुत से मेहमानों को यहाँ पर मदऊ किया गया है। वाने सदर में 2 बजे ये तकरीब होगी और 2 बजे सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी परवेज इलाही का बतौर वजीर आला पंजाब हलफ लेंगे। जी, तफसीलन अपडेट करने के लिए शुक्रिया उमर जट।